حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے عالم میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار سے ہے. میں نے آپ کے بخار کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ کو تو بخار سب سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے بخار کتنا آتا ہے؟ بے شک تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار آتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس بخار کا اجر بھی آپ کو دگنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی مات فیہ، یہ باتیں اس بیماری میں ہے جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، رواہ البخاری. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو شروع کرتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اس لیے کہ انہوں نے ان کے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی شرک سے باز رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وصیت فرمائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے. یہ 10 سال کی مدت میں کیا ہوا؟ 2 جملوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ما قال لی افن قط، ان 10 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کہا. فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا. ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا هل فعلت کذا، رواہ مسلم. ان 10 سالوں میں مجھے یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاءً؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلي الرجل على حسب دينه. رواہ الترمذی. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار ہے، نہ کوئی والدین ہے، نہ کوئی اولاد ہے. اس کے مثل کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع آپ کو پہلے ہی سے اطلاع ہے کہ گزشتہ جمعہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات شروع ہوئی اور ابھی ختم نہیں ہوئی کہ خطبے کا وقت ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ آج اسی عنوان پر، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 185ویں آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر جو حدیث لائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس کا ترجمہ کر کے میں بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر کسی کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. قیامت کے دن تم لوگ جو اجر کیے ہیں وہ تمہیں اجر، جو نیکی کیے ہیں اس کا اجر دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ آخرت میں جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے. فقط فاز، یہ اصل کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے. دنیا کا ہر کوئی سامان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور ایسے اسے باور کراتا ہے کہ تو اور بھی زندگی جی سکتا ہے. چاہے وہ پیسہ ہو اور پیسے کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، انسان کو یہ باور کراتا ہے، چیزیں باور کراتی ہیں کہ وہ دنیا میں اور بھی سال رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزمائشوں میں، بلاؤں میں، مشکلوں میں، لوگوں میں سب سے زیادہ کون مبتلا ہوتے ہیں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے پہلے زیادہ آزمائش، زیادہ مشکلات انبیاء کے اوپر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے بعد جو ہے انبیاء اکرام کے بعد ایمان میں جو زیادہ ہوں گے ان کے مثل اسی طرح ان کے اوپر مشکلیں آئیں گے۔ تو برادران اسلام، وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر ہم مطالعہ کریں گے، بتاریخ 29 صفر کا مہینہ 11 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کو ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جنازے کی تدفین کے بعد آپ بقیع قبرستان سے واپس ہو رہے ہیں، آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور دیکھتے دیکھتے سر میں درد زیادہ ہونے لگا، یہاں تک کہ جسم میں حرارت بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حرارت کی وجہ سے آپ کے پیشانی کے اوپر جو ہے سرد کپڑا، ٹھنڈا کپڑا ڈال دیا گیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حرارت تھی، اتنی جو ہے بخار تھا کہ کپڑے کے اوپر سے، سرد کپڑے کے اوپر سے آپ کی حرارت محسوس کی جاتی تھی، اتنی سخت بخار، زیادہ جسم جل جا رہا ہے۔ ایسے حالت میں 1 دن 2 دن گزر گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرا رہے ہیں، اتنی بخار ہے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے بار بار پوچھتے ہیں کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ تمام ازواج مطہرات مشورہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں جس بیوی کے پاس، جس حجرے میں آپ رہنا چاہتے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچا دے۔ اس وقت ایک طرف جو ہے فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے اپنے بازوؤں میں جو ہے ہاتھ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے سے لے کر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک لے جا رہے ہیں، ایسے حال میں کہ آپ بالکل نڈھال ہیں، آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور دونوں طرف، ایک طرف فضل بن عباس، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پیر کھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی طاقت میں نہیں کہ آپ اپنے قدم کے بل پر چل کر آ سکیں، نڈھال ہو گئے ہیں بالکل۔ برادران اسلام، بخاری کے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بخار آئی ہوگی، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہم لگا سکتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يوعك قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انك توعك واقا شديدا قال اجل انی اوعك کما توعك رجلان منکم قلت ذلك ان لك اجرین قال اجل ذلك كذلك رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے عالم میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار سے ہے۔ میں نے آپ کے بخار کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، آپ کو تو بخار سب سے زیادہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے بخار کتنا آتا ہے؟ بے شک تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس بخار کا اجر بھی آپ کو دگنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی زیادہ بخار 102 104 5 ڈگری 105 ڈگری بخار جب کسی کو آ جاتا ہے تو اب جو ہے اسے ہاتھ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہلچل کرنے لگتے ہیں کہ اب حد سے زیادہ بخار آ گیا ہے۔ اگر کسی شخص کو 210 ڈگری بخار آ جائے، 2 آدمیوں کے برابر 210 ڈگری بخار آ گئے تو پھر ان کے جسم کی حرارت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے موافق 210 ڈگری بخار تھی، جس کی وجہ سے آپ اپنے قدم پر بھی کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں۔ پیر کھسیٹتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچے۔ کتنا طبیعت ناساز ہوا ہوگا آپ اندازہ لگا لیں۔ ایسے عالم میں جیسے ہی حجرے میں پہنچے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرد کپڑا بار بار بدلتے سر کے اوپر کا، اور پھر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور جتنے دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے تھے وہ پڑھ پڑھ کر بار بار بے چینی کے عالم میں دم کرتے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتے جاتے برکت کے لیے۔ تو برادران اسلام، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زندگی کا آخری ہفتہ تھا۔ اتنی بخار، اتنا کمزوری کا عالم، اتنی بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مختلف کنووں کا 7 مشکیزہ پانی لا کر مجھ پر بہا دو تاکہ میں لوگوں کو نصیحت کروں، وصیت کروں۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کتنی فکر ہے۔ 210 ڈگری بخار ہے، اپنے قدموں کے بل کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں، اور اپنے پیشانی کے اوپر ڈالے ہوئے سرد کپڑے کے اوپر سے ان کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے صحابہ کرام کو وصیتیں اور کچھ نصیحتیں کرنا ہے، لہٰذا مجھے کچھ پانی میرے اوپر بہا دو، اگر مجھے صحت نصیب ہو گئی تو میں جاؤں اور انہیں نصیحت کروں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 7 مختلف کنووں کا پانی لا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بہا دیا گیا کہ آپ کہنے لگے کہ بس بس بس۔ پھر اس کے بعد تھوڑا افاقہ ہوا، ظہر سے پہلے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، منبر پر بیٹھ کر کچھ نصیحتیں کرنے لگے۔ امت کی کتنی فکر ہے۔ نصیحتوں میں سب سے پہلے جو نصیحت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے بازو میں کھڑے ہو کر سنتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی مات فیہ، یہ باتیں اس بیماری میں ہیں جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، رواہ البخاری۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو شروع کرتے ہی سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اس لیے کہ انہوں نے ان کے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔
یعنی شرک سے باز رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی وصیت فرمائی۔ اس گھڑی پر اس بات کے اوپر کھڑے ہو کر تھوڑا غور کرنے کی بات ہے، یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ آج امت محمدیہ ہم لوگ اپنے اخلاق کو دیکھ لیجئے، ہم میں سے بعض لوگ انبیاء کے قبروں کو نہیں بلکہ کسی کے بے سند بے دلیل باتوں میں آ کر ایرے غیرے کے قبروں پر جا کر جو ہے سجدے کرنے والے بن گئے ہیں۔ کتنی ایسے قبریں ہیں، اس قبر کے اندر کون ہے؟ کیا انسان ہے؟ کیا جانور ہے؟ کیا وہ اس قبر کے اندر دفن ہونے والا ایک نمازی تھا، ایک بے نمازی تھا، عقل والا تھا یا پاگل تھا؟ اس کی بھی کوئی ہمیں خبر نہیں ہے۔ لوگ جا کر سجدہ کر رہے ہیں، جا کر فوراً یہ بھی پیشانی رگڑ رہے ہیں۔ لوگوں کا سنی سنائی باتیں کو سنیں کہ وہاں جانے سے منتیں پوری ہوتے ہیں، تو سب بے دلیل باتیں، سب بے سند باتیں سن لیے، یقین کر لیے، آ کر جو ہے قبروں کے اوپر سجدہ ریز ہو گئے۔ کتنی ہماری عقل مارے گئی ہے۔ یہ آخری لمحات کی بات ہے۔ ہر کوئی آدمی اپنی موت کے وقت میں بڑی اہم باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں کہی ہیں آپ کی وفات سے فقط 5 دن پہلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہے، کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اگر آنا ہے تو 2 آدمیوں کے سہارے آتے ہیں۔ ایسے جسم کی کمزوری کے عالم میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی مل گئی تھی کہ اس مرض میں آپ وفات پانے والے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے اجازت دی ہے، چاہے تو وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے اور اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بہترین نعمتیں اس کے لیے ہیں، یا اگر وہ چاہے تو اسے دنیا کی طرف رکھ دیا جائے گا اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، مگر اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، اللہ کی طرف جانے کو وہ بندہ پسند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو چکی تھی کہ اب اس مرض الموت میں وفات پانے والے ہیں۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں یہود و نصارہ کو۔ انہوں نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا، تو آج امت محمدیہ جن کا لقب خیر امت ہے وہ ایسے کر کے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کے قبروں کو بنا لیا تو ہم پاگلوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ہے، ہم جانوروں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ کتنی نیچے گر گئے، کتنی نیچے گر گئے ہیں برادران اسلام۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر ساری نصیحتیں کی، نماز کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، انصار کے بارے میں، کہ لوگوں انصار کا حق ادا کرنا۔ انہوں نے ہمیں پناہ دے کر، مال کی جان کی مدد کر کے انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، تم ان کا حق ادا کرنا، ان کی نیکی کو قبول کرنا، اور ان کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو تو صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں، منبر پر ہیں، کھڑے نہیں ہو سک رہے ہیں، بخار 200 سے زیادہ ڈگری پر ہے، جو کپڑا بدلی کیا جا رہا ہے بالکل اس کے اوپر سے ان کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں اگر میں کسی کے اوپر کوڑا مارا ہے تو آج میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اگر میں کسی کو بے آبروئی اگر کی ہے تو آج میری آبرو حاضر ہے، میں قصاص کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، لے لو مجھ سے بدلہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت للعالمین کا لقب پانے والا رسول اپنے آپ کو قصاص پیش کرتے ہوئے اگر کسی کو میں بھول چوک سے مار دیا ہوں، کسی کو کچھ ذلیل کر دیا ہوں، میری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو آج میں حاضر ہوں وہ میرا بدلہ لے لے۔ برادران اسلام، اس ضمن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سننا بے حد ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لی افن قط وما قال لی لشیء لما فعلت کذا ہلا لما فعلت کذا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سالہ لڑکا یا اس سے بھی کم عمر والے لڑکے انس بن مالک کو لا کر چھوڑ کر یہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے یہ آپ کا خادم رہے گا، آپ کے غلام کی طرح رہے گا، خادم رہے، ہر کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکمل 10 سال گزارے۔ یہ 10 سال کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، بڑی لمبی بڑی طویل مدت ہے۔ یہ 10 سال کی مدت میں کیا ہوا، 2 جملوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ما قال لی افن قط، ان 10 سالوں میں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہماری زبانوں سے گالیوں کی بوچھار ہوتی ہیں، اپنے خادموں، اپنی اولاد، اپنے شاگردوں کے بارے میں گالیوں کی بوچھار ہوتی ہے، تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم ان 10 سالوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا، ولا قال لی لشیء لما فعلت کذا ہل فعلت کذا، رواہ مسلم۔ ان 10 سالوں میں مجھے یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، کبھی بھی یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں بچہ تھا 10 سال کی عمر کا، مجھ سے غلطیاں بار بار ہو جاتی تھی۔ آج کل ہم نوجوانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا لڑکا تھا، مجھے بھول ہو جاتی تھی، میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو بگاڑ دیتا تھا، تو کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، میں بول کر گیا تھا کیوں نہیں کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا، میں نے اس طرح کہنے کو کہا تھا تو نے اس طرح کیوں کیا، میرا کام بگاڑ دیا، میرا وقت ضائع کیا، میرا مال خراب کر دیا، اس طرح کی باتیں کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں۔ برادران اسلام، ہمارے اخلاق کو دیکھ لیجئے، ہمارے اخلاق کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے اقوال، ان کے افعال ہمارے سامنے موجود ہیں کہ واقعتاً میں ہم نبی کے امتی ہیں۔ اگر امتی ہیں تو ان سارے احادیث کو لے کر آؤ۔ صرف نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو جنتی کہہ لینا بڑی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھ کے اشارے سے تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، وہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے جو ہے دوسرا مسلمان، دوسرا انسان جب تک امن میں نہیں رہے گا تب تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے اخلاق کیا ہیں؟
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جو ہے قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ سن کر دھاڑے مار مار کر کے روتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا باتیں کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے ہمیں تکلیف دیا، کیا آپ نے ہمیں مارا، کیا آپ نے ہمیں گالی دیا؟ تو برادران اسلام، یہ نصیحتیں وصیحتیں کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نازک حالت میں ممبر سے اتر کر جو ہے ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور صحابہ کرام صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ عصر اور مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا جب وقت آیا تو آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ کھڑے ہونے کے بھی جو ہے طاقت نہیں رکھتے۔ ایسے وقت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو برادران اسلام، یہ 2-3 دن باقی، اخیر کے 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائے ہیں، اور صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھے ہیں۔ یہ 2-3 دن کی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ، ہم تمام کو تیرے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نماز کے پابند بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، لوگوں کو اپنے ہاتھ، زبان یا کسی سے بھی تکلیف پہنچانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جان کر انجان کر اگر ہم کسی کو کچھ تکلیف پہنچائے ہیں تو اے اللہ ان سے معافی طلب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کفر شرک کے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب تک زندگی باقی رہی تب تک تیری عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ تیرے سوا کسی کے اوپر بھروسہ کرنے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، کسی سے منتیں مانگنے، کسی کے اوپر بھروسہ کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم۔